ایک مسئلہ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، اکثر لوگوں کو چھوٹی سورتیں یاد رہتی ہیں۔ نماز میں جب قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن میں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے، جس ترتیب سے سورتیں لکھی ہوئی ہیں، اسی ترتیب سے نماز میں پڑھنا۔ قرآن کریم میں جو سورت پہلے لکھی ہے، پہلی رکعت میں اسے پڑھنا۔ دوسری رکعت میں اگر آپ کوئی سورت پڑھنا چاہیں تو پہلی رکعت میں جو سورت آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد والی سورت پڑھنا، اس سے اوپر والی نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے الم ترا پڑھا، اب دوسری رکعت میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لإیلافی پڑھ سکتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھ سکتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ پڑھ سکتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب سورتیں الم ترا کے بعد میں ہیں۔ تو پہلی رکعت میں جو سورت آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد، تو اس سورت کے بعد والی سورت آپ کو اگلی رکعت میں پڑھنا۔ پھر تیسری رکعت میں تو اس کے بعد والی سورت، مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں الم ترا پڑھی، دوسری رکعت میں لإیلافی پڑھی، تو اب تیسری رکعت میں کون سی سورت پڑھنا؟ ارأیت الذی پڑھیں، یا پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، یا اذا جاء نصر اللہ پڑھیں، تبت یدا پڑھیں، قل ھو اللہ پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، کیونکہ یہ سب سورتیں لإیلافی کے بعد میں قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو نماز میں جب ہم قرآن پڑھیں، 4 رکعت سنت ہے، 2 رکعت نفل ہے، 2 رکعت سنت ہے، 3 رکعت وتر ہے، امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں، تو قرآن میں جس ترتیب سے سورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے پڑھنا، الٹا نہیں پڑھنا۔ پہلی رکعت میں پڑھ دیا لإیلافی اور دوسری رکعت میں پڑھ رہا ہے الم ترا، یہ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز کے اندر کراہت آ جائے گی اور ثواب کم ہو جائے گا۔ تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، آپ ایک مرتبہ قرآن کریم کھول کر کے دیکھ لیں کہ مجھے جو صورتیں یاد ہیں اوپر کون سی ہے، بعد میں کون سی ہے، بعد میں کون سی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 2 چھوٹی سورتوں کے بیچ میں کوئی سورت نہیں چھوڑنا۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے الم ترا پڑھی، دوسری رکعت میں لإیلافی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ارأیت الذی پڑھ دیا۔ پہلے قرآن میں الم ترا لکھی ہوئی ہے، پھر لإیلافی ہے، پھر ارأیت الذی ہے، یہ جو بیچ میں لإیلافی ہے اس کو چھوڑ دیا۔ پہلی رکعت میں الم ترا پڑھا، دوسری میں ارأیت الذی پڑھا۔ تو 2 چھوٹی سورتوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سورت کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ بھی کیا؟ نماز کو مکروہ بنا دینے والا عمل ہے۔ یہ مسئلہ کبھی آپ کو معلوم تھا؟ یہ مسئلہ آپ کو کبھی معلوم تھا کیا؟ نہیں معلوم تھا۔ معلوم کیسے ہوگا؟ معلوم ایسے ہوگا کہ آپ علماء سے پوچھیں، امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز ایک مرتبہ آپ دکھائیں کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، میری نماز میں کیا غلطی ہے، کیا کمی ہے وغیرہ، تبھی جا کر کے اصلاح ہوگی، ورنہ نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم کسی آدمی کو پکڑتے ہیں، مثال کے طور پر ایک کو بلا کر کے کہا
کہ بھائی تھوڑا نماز پڑھ کر کے دکھاؤ، تو بولتے ہیں کیا حضرت ہم نماز آتا نہیں بول لیتے ہیں کیا؟ ایسے بھی بعض لوگ ہیں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو سکھائیں بیچارے کو، اس لیے کسی کو بلا کر کے پوچھتے ہیں تو اس طرح بھی الٹا جواب دے دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو خیر، یہ چھوٹی سی سورت اکثر کو یاد رہتی ہے، سورہ نصر، تو مسئلہ یاد آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔